برا سوچنے والے تو بہت کچھ برا سوچ لیتے ہیں۔ برا سوچنے والوں نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں، اللہ مجھے دیتا ہی نہیں، ساری مصیبتیں اللہ نے میرے سر میں ڈال دی ہیں۔ برا سوچنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی برا سوچا ہے۔ پھر انسان تو پھر دور کی بات ہے نا۔ تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، وہ جی صبح تیرا چہرہ دیکھ لیا اب سارا دن منحوس گزرے گا، آگے کالا کتا گزر گیا آج دن خراب گزرے گا سارا، ٹھیک ہے، بری سوچ ہے نا یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صبح کسی کو ادھار نہیں دینا، کیا ہوتا بھی سارا دن ادھار چلے گا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ادھار نہ دے، ادھار دینا یا نہ دینا یہ دکاندار کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ جملہ بولنا غلط ہے کہ اگر صبح دے دیا سارا دن دینا پڑے گا۔ صبح کسی کی شکل دیکھ لی آج میرا سارا دن خراب گزرے گا۔ وہ ہمارے ایک شیخ تھے، انہوں نے ہمیں ایک دنیاوی مثال دی۔ وہ ایک بادشاہ تھا، پرانے زمانے میں بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکلتے تھے، بعض اوقات شکار کے لیے نکلتے تھے۔ تو وہ بادشاہ جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکلا، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکلا تو اس کے سامنے ایک غریب مسکین پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا بندہ آ گیا۔ اس نے کہا فوراً اس کو میرے سامنے سے ہٹاؤ، یہ میرے راستے میں آ گیا تو میرا آج کا سارا دن خراب گزرے گا، اور کہا اس کو جیل میں ڈال دو، یہ میرے سامنے کیوں آیا۔ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ شام کو بادشاہ واپس آیا، اس کو جیل سے نکال دیا گیا۔ اب اس نے کہا میری بادشاہ سے ملاقات کروا دو۔ اب اس آدمی کی بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے جو ہے وہ بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں بادشاہ ہوں، میں اپنے شکار کے لیے سیر کے لیے جا رہا تھا، صبح تیری شکل دیکھ لیتا، اگر تو میرے راستے میں رہتا میرا سارا دن منحوس گزرنا تھا۔ اس نے کہا بابا کا دن اچھا گزرا ہے مجھے جیل میں ڈال کے؟ کہا ہاں میرا دن اچھا گزرا ہے۔ تو کہا بادشاہ آپ کا دن اچھا گزرا لیکن میرا دن خراب گزرا ہے، میں نے سارا دن جو ہے وہ جیل میں گزاری ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ منحوس کون ہوا؟ آپ نے میری شکل دیکھی ہے لیکن آپ کا دن اچھا گزرا ہے، میں نے آپ کی شکل دیکھ لی، میں نے سارا دن جو ہے وہ جیل میں گزار دیا، تو منحوس کون ہوا؟ آپ ہوئے یا میں ہوا؟ تو ایسے لوگوں نے معاشرے کے اندر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی کو غریب کو منحوس سمجھ لیا، کبھی کسی کو سمجھ لیا، کبھی کسی کو سمجھ لیا۔ تو کوئی غریب ہو کوئی کمزور ہو کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا ہے، یہ صرف بری سوچ ہے۔ بری سوچ ہم سے یہ کام کروا رہی ہے۔ بری سوچ کی وجہ سے ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بری سوچ کی وجہ سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ بتلایا گیا یہ بڑا امیر ہے، بڑا اچھا ہے، اگر کسی کو پیغام نکاح بھیج دے نکاح کا پیغام قبول کر لیا جائے، اگر یہ سفارش کرتا ہے سفارش قبول کر لی جاتی ہے، فرمایا بڑا امیر بندہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا فرمایا، امیر بندہ، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بندہ گزرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ کو بتلایا گیا یہ غریب مسکین ہے، اس کی کون سنتا ہے، کسی کو سفارش کر دے قبول نہ کی جائے، نکاح کا پیغام بھیج دے قبول نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دوسرا غریب بندہ ہے، وہ جو پہلا امیر بندہ ہے، پہلے بندے کے برابر دنیا بھر کے لوگ آ جائیں اللہ کی نگاہ میں اس دوسرے بندے سے بڑھ نہیں سکتے۔ تو غریب اگرچہ غریب ہے لیکن آپ اسے اتنا کمزور حقیر نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ ہزاروں امیروں سے اچھا ہو، سینکڑوں کروڑوں امیروں سے اچھا ہو، پوری دنیا کے امیروں سے اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت مرتبہ اور مقام تقوی کی بنا پر ملتا ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کسی کی شکل دیکھ کر اسے منحوس نہ سمجھے۔ تو یہ بری سوچ ہوتی ہے، انسان کے دماغ میں بری سوچ آتی ہے، انسان اس بری سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو برا سمجھتا ہے، لوگوں کے بارے میں برا سوچتا ہے، پھر سوچتا انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، جس سے انسان بعض اوقات شرک یا بعض اوقات شرک کر لیتا ہے یا پھر بعض اوقات شرک کے قریب چلا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔